زندگی سے تک کر مایوس ہو تو یہ سنو، دل بدل دینے والا پیغام ہے۔ میرا عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو شاید آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہے جب آپ نے تک کر ہمت ہار دی ہو۔ شاید آپ نے سوچا ہو کہ اب کچھ نہیں بدلے گا۔ شاید آپ کے دل میں یہ سوال آیا ہو کہ میری دعائیں کب قبول ہوگی۔ شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ میں اکیلا ہوں، کوئی میرا حال نہیں سمجھتا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا پیغام سنانے جا رہا ہوں جو آپ کے دل کی گہرائی میں اتر جائے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہوں گے، یہ قرآن کی روشنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں اور زندگی بدل دینے والے واقعات ہوں گے۔ مایوسی کیوں آتی ہے؟ مایوسی ایک ایسا زہر ہے جو انسان کی دل میں آہستہ آہستہ اترتا ہے۔ یہ اس وقت آتی ہے جب انسان اپنی محنت کا نتیجہ فوراً نہیں دکھاتا، جب لوگ کی رویہ بدل جاتے ہیں، جب بار بار ناکامی ملتی ہے، جب زندگی کے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ یوسف آیت نمبر 87 میں فرمایا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، یعنی مایوسی ایمان کے خلاف ہے۔ مایوسی اس وقت بڑھتی ہے جب ہم یہ بھول جاتے کہ ہماری زندگی کا مالک ہم نہیں، اللہ ہے۔ مایوسی اگر کسی کو آنی ہوتی تو سب سے زیادہ انبیاء کو آتی، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کئی سال غائب رہے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان پر بیماری، غربت اور تنہائی کی پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن ان کا جملہ آج بھی دل کو جگا دیتا ہے، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعے میں جب لوگوں نے پتھر مار کر زخمی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ مشکلات ایمان کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ قرآن بار بار ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یا عصر کے ساتھ الف لام ہے جو ایک ہی مشکل کو ظاہر کرتا ہے، اور یسر بغیر الف لام کے ہے جس کا مطلب ہے ہر مشکل کے ساتھ کم از کم 2 آسانیاں ہوتی ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے۔ وہ آپ کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ کے گناہ بہت بڑے ہیں، آپ کے لیے توبہ کے دروازے بند ہیں، آپ کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے، دن کی گناہوں کے لیے اور دن کو رات کی گناہوں کے لیے، یعنی توبہ کا دروازہ صرف موت کا وقت بند ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ یہ کہانی ایک نوجوان کی ہے جس کا نام زید تھا۔ زید کی زندگی میں سب کچھ بگڑ گیا تھا، نوکری ختم، گھر کا سہارا ختم، دوست دور ہو گئے۔ وہ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ زندگی ختم کر دوں۔ اسی وقت ایک بزرگ وہاں آیا اور پوچھا، بیٹا اتنے اداس کیوں ہو؟ زید نے ساری بات بتا دی۔ بزرگ نے مسکرایا اور کہا، بیٹا تم درخت کو دیکھو، ہر سردی میں یہ خشک ہو جاتا ہے لیکن بہار میں پھر برا ہو جاتا ہے۔ تمہاری زندگی بھی ایک بہار کے انتظار کر رہی ہے، بس ہمت نہ ہارو۔ یہ الفاظ زید کے دل میں اتر گئے۔ اس نے واپس جا کر محنت شروع کی، چھوٹی نوکری سے آغاز کیا، اللہ نے برکت دی اور چند سالوں میں وہ کامیاب انسان بن گیا۔ مایوسی سے نکلنے کی عملی طریقے: نمبر 1، نماز قائم کرے، یہ دل کا سکون ہے۔ نمبر 2، قرآن سنے اور سمجھے، خاص طور پر سورۃ یوسف، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الشرح۔ نمبر 3، اچھے دوست بنائے، ایسے لوگ جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے۔
نمبر 4 چھوٹے اہداف بنائے، ایک ساتھ سب کچھ بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ نمبر 5 صدقہ کرے، مشکلات میں صدقہ کرنا معجزہ لاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارا دعا قبول کروں گا۔ یعنی ہم دعا کرتے رہیں، چاہے آنکھیں میں آنسو ہو، چاہے دل ٹوٹا ہوا ہو، اللہ سن رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مایوسی شیطان کی ہتھیار ہے، امید مومن کا زیور ہے۔ اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہے، یاد رکھیں اللہ کی خزانے لامحدود ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ بس ہمت نہ ہارے، کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر اور شکر کی توفیق دے اور مایوسی کے اندھیرے سے نکل کر امید کی روشنی عطا فرمائے، آمین۔